تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آپ ہماری اس دعوت پر تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب جو پچھلی 5 دہائیوں سے ماشاءاللہ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے 1974 سے جو ہے وہ اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، تو اب ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے. یہ ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے اردو ادب کی خدمت کے لیے. تو اب کچھ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ جو ہے وہ جبیل چھوڑ کر جا رہے ہیں محفلوں کو ویران کر کے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک شام گزاری جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سننے کا موقع فراہم کیا جائے، اور لوگوں کو بھی، ہم بھی مستفید ہوں اور لوگ بھی مستفید ہوں آپ کے کلام سے. اسی سلسلے میں بس یہ ایک چھوٹی سی نشست، ایک چھوٹی سی کاوش ہماری طرف سے. تو ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں عمومی طور پر اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے نثری ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ منظوم ہوتا ہے. تو نثری حصہ جو ہے اس میں میں ابتدا کرتا ہوں اس کی، تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ایک چھوٹا سا مضمون آپ لوگوں کی نظر کروں، تو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 7-8 سال پہلے میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، ایک خاکہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس کا عنوان ہے پیر جنگلی. پیر جنگلی. ان کا اصل نام تو نصیر الدین تھا، لیکن ان کے سسرالی لڑکوں نے ان کا نام پیر جنگلی رکھ چھوڑا تھا. بیشتر لوگ ان کے اصل نام سے واقف بھی نہ تھے. موصوف ڈھاکہ کے نشریاتی ادارے یعنی ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے وابستہ تھے. 60 کے دہائی کی بات ہے کہ کسی ادارتی تربیت کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے. شاید اس وقت کسی اسٹیج ڈرامہ یا فلم کے کردار کا یہ نام رہا ہوگا جس کا حلیہ ان سے ملتا جلتا تھا. اسی مناسبت سے ان کا نام پیر جنگلی پڑ گیا، جو زندگی بھر ان کے ساتھ جڑا رہا. ان کا حلیہ کچھ یوں تھا: دبلے پتلے، دراز قد، دراز زلفیں، لمبی بکھری ہوئی داڑھی اور سیاہ رنگت، ایسی کہ اندھیرے میں دکھائی نہ دیں. انتہائی چمکتے ہوئے سفید دانت اور اتنے ہی سفید آنکھیں. ہمیشہ سفید رنگ کا کرتا پاجامہ زیب تن کرتے. بہت سادہ لو اور معصوم آدمی، جلد بے وقوف بن جانے والے. ہمیشہ سیاہ چائے پیتے، لیکن بہت زیادہ مقدار میں. ان دنوں چائے پیالی یا تشتری وغیرہ میں ہی پی جاتی تھی. ابھی فنجان یعنی جو مگز آج کل استعمال ہوتے ہیں، مگے، وہ چائے، اس میں چائے پینا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن جناب پلاسٹک کے نہانے والے جگ میں چائے بھر کر پیا کرتے تھے. دسمبر کی سخت سردیوں کا زمانہ تھا. انہوں نے کہاں اتنی سخت سردی دیکھی تھی. ڈھاکہ میں اتنی سردی تو پڑتی نہ تھی. بیچارے 2 لحافوں میں دب کے آتش دان کے سامنے پڑے رہتے. ایک رات سردی کچھ زیادہ تھی اور لڑکوں کو شرارت سوجھی. انہوں نے ایک شیمپو کی بوتل پکڑا دی کہ یہ بہت عمدہ تیل ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر سر پر اچھی طرح مالش کریں، سردی سے جان چھوٹ جائے گی. وہ بیچارے سادہ لو آدمی، انہوں نے کبھی شیمپو استعمال نہ کیا تھا. سر پر لگا لیا. اب تو جتنا مالش کرتے اتنی جھاگ بڑھتی جاتی. سخت سردی کی رات سر جمنا شروع ہو گیا. گھر کے کسی بزرگ نے دیکھا تو جلدی سے پانی گرم کروا کر سر دھلوایا. بیچارے سردی سے کئی دن تک بخار میں پھونکتے رہے. جب ذرا طبیعت سنبھلی تو لڑکوں نے کہا کہ آپ کو پشاور کی سیر کرواتے ہیں، وہاں کا گائے کا گوشت اور چپلی کباب بہت عمدہ ہوتا ہے. اگلے روز سب پشاور پہنچ گئے. رات کے کھانے میں بھنا ہوا ہڈی والا گوشت اور چپلی کباب منگوایا گیا. بد نصیبی کہ اسی وقت
بتی گل ہو گئی. پہلے بھنا گوشت آیا. کباب بننے میں کچھ وقت لگتا ہے. لڑکوں نے ہڈیاں چبا کر ایک رکابی میں اٹھا رکھیں اور جب کباب آئے تو ہڈی کی رکابی ان کی طرف کھسکا دی. بیچارے کباب کے نام پر چبائی ہوئی ہڈیاں کھاتے رہے. سارے کباب لڑکے کھا گئے. بعد میں خوب مذاق اڑایا کہ ارے بھائی یہ تو چبائی ہوئی ہڈیاں بھی کھا گئے. غرض بیچارے روز ہی کسی نہ کسی بات پر بیوقوف بنائے جاتے. ایسے سادہ لوح اور معصوم لوگ اب تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے. یہ دنیا شاطر اور احیار لوگوں کی آماجگاہ بن چکی ہے. بہت شکریہ. تو صاحبو، اب ہمارے ایک اور صاحب جو بہت ہی عمدہ قسم کی نثر لکھا کرتے ہیں اور ہماری محفلوں میں ان کی جو نثر ہے وہ جان ڈال دیتی ہے. میں جناب سید منصور شاہ صاحب سے مخاطب ملتمس ہوں کہ جناب آپ تشریف لائیے اور اپنی لکھی ہوئی ایک نثر پیش کیجیے. جناب منصور شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی تک جناب صدر کا اعلان نہیں ہوا تو میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے اجازت لیتا ہوں اور یہ مضمون پیش کر دوں گا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہمارے مسعود بھائی نے یہ مضمون کیوں سنایا. کیا ڈاکٹر صاحب کو اتنا سادہ لوح سمجھ رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، حلیہ نہ ملے. حضرت اس مضمون کو میں نے بہت ہی عجلت میں لکھا ہے کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابتدا کرنے میں بڑی تاخیر کرتا ہوں. جب ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر انتہا بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. مغرب سے ذرا پہلے مسعود بھائی نے کال کیا تھا تو ویڈیو پہ ان کو بتا دیا تھا کہ یہ صرف عنوان لکھا ہوا تھا اور صفحے پورے سادہ تھے. تو بہرحال جو عجلت میں ہوا وہ ہوا، باقی کی باتیں اس میں ملیں گی. مضمون کا عنوان میں نے رکھا ہے محفلیں ہیں خاموش سب تیرے بغیر. آپ ہی کا مصرع ہے. شرافت، وزیداری، سلیقہ، بردباری اور حلم سے نوجوان پیڑھی ناآشنا سی لگتی ہے. جنہیں ان اوصاف کا مطلب نہ معلوم ہو یا ان کے احاطۂ تصور میں نہ سماتے ہوں تو وہ ڈاکٹر سجاد سید سے کچھ کلام کر لیں، تھوڑا وقت ان کی سنگت میں بتا لیں، مطالب خود بخود منکشف ہونے لگ جائیں گے. گفت و شنید اور معاملات کی لیبارٹری میں ان اوصاف کا عملی تجربہ اور مشاہدہ ہو جائے گا. یہ محفل اس لیے آراستہ کی گئی ہے کہ ہم سب اور خاص طور سے بزم کامرانی اپنے قلبی جذبات، خراج عقیدت و محبت گلدستہ حرف و صوت کے ذریعے ڈاکٹر سجاد سید کی خدمت میں پیش کریں. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ہستی شمع ادب کو حباب آراستہ کر کے یک بستیوں یعنی کینیڈا کی طرف کوچ کرنے والے ہیں. یہاں کی محفلوں میں آپ کی ادبی روشنی سے ہم محروم ضرور ہوں گے، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ادب کی نئی بستیوں میں محفلیں اس شمع سے ضرور فروزاں ہوگی. ہماری ہی بستیوں سے دو شمع شیراز و سمن انہی یک بستیوں کو اپنی ادبی حرارت سے زندگی دینے پہلے ہی پہنچ چکی ہیں. اب آسمان شرقیہ کے 3 ماہتاب کینیڈا میں ادب کی حرارت سے زندگی کا سور پھونکیں گے انشاءاللہ. میری شگفتہ نوی و شگفتہ کلامی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ میں کوئی سنجیدہ بات بھی کہنے لگوں تو لوگ شگفتہ گوش ہو کر سنتے ہیں. اس خاکے کی نوک پلک ہی کیا مینیکیور اور پیڈیکیور سے آراستہ کر کے جبیل میں بزم یاران سخن کی محفل میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے تبسم کو زیر لب ہی رکھیے، شاید کے بعد قہقہوں تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب نے سے فونو انٹرویو لینے کا سودا جو سر میں اچانک سمایا تو ان سطور کو ضبط قلم کرنے کے دوران قریب 6 بجے کال کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات بعجلت تمام آپ تک پہنچاؤں، لیکن ہو نہ پایا. کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی. عام قاعدہ بلکہ مشاہدے میں آیا ہے کہ دانائے راز و خود شناس شخصیتوں کی سٹی گم ہوتی ہے.
خود کو بربا بوٹی کی طرح سمیٹے گوشے عافیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، خال خال ہی ان کے فکر و خیال کی خوشبو میسر آتی ہے. اس کے باوجود بھی کہ یہ خود کو محدود رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی کہ ڈاکٹر صاحب خود کو محدود رکھتے ہیں، لیکن سبھی جانتے ہیں یہاں آپ کو سید، کیونکہ خود ستائی کی، سیاست کی، نہ عیاری کی. اس کے باوجود تھوڑی سی تحریف کی ہے، یعنی کہ تحریف آج کے سماج کا خاصہ ہو گیا ہے، معاشرے کا، اور خاص طور سے مسلمانوں کا، تو یہ تحریف قبول کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب کو عرصے دراز بعد احساس ہوا کہ مالی میری شاخیں میرے پتے کاٹ رہا ہے، باغیچے کے حد سے نکلوں پھر جنگل ہو جاؤں. حضرت آپ نے تمام عمر اپنے فکر و خیال کے وہ خوبصورت شیری کوپلیں اگائی ہیں کہ اب وہ شاداب باغیچے اور گھنے مگر فرحت بخش جنگلوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں. مزید سے مزید کی ہر نفس کو چاہ ہوتی ہے، اس لیے شاید آپ کو خیال آیا یا حالات نے وہ رخ بدلا کہ آپ نے تہیہ فرما لیا. کیا فرما لیا؟ حدود عرب کو اب پار کر کے دیکھتے ہیں، دیار غیر کو گھر کر کے دیکھتے ہیں. آخر میں اپنے جذبات کو آپ ہی کے پیمانے میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سیل خون دل سے اٹھے، اشک رواں تک پہنچے، ضبط کا بند کھلے، آہ فغاں تک پہنچے. بہت بہت شکریہ منصور شاہ صاحب. تو آپ نے واقعی میں محفل میں جان ڈالی، اور کیا خوبصورت الفاظ اور کیا بہترین جملے ہمیں سننے کو ملے، اور یقیناً سب کو پسند آئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی. اچھا، اب محفل کو آگے دوسرے مرحلے میں لیے چلتے ہیں، جس کو ہم شعری نشست کہیں. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ آج کی محفل کے ہمارے نوشہ بھی ہیں، تو آج آپ ہماری محفل کی صدارت فرمائیے. بڑی نوازش ہوگی. میرا خیال ہے سب تائید فرمائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر نوشہ صاحب ہیں، سہیل بھائی ہیں، آپ ہمارے مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے آپ لوگ تشریف فرما ہیں اس وقت. تو اب اس محفل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی باغ ڈور میں محترمہ غزالہ کامرانی کے حوالے کرتا ہوں، اور میں سامنے بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. بہت شکریہ مسعود جمال صاحب. اور میں آپ تمام مہمانان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بہت ہی عجلت میں دیے گئے اس پیغام کو جو میں نے دیا تھا آپ سب کو، آپ نے لبیک کہا اور آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو بھی وقت مل رہا ہے میسر ہے اسی کو ہم جو ہے وہ استعمال کر لیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم چونکہ کراچی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا تحفہ جو سندھ میں دیا جاتا ہے اپنے خصوصی مہمان کو، ہم اجرک اڑانا چاہتے ہیں. یاد دلاتی رہے گی کہ ہم